100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب۔ جو میرا آج کا موضوع ہے وہ ہے تذکیرہ صدر الشریعہ۔ صدر الشریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا حافظہ بہت مضبوط تھا۔ حافظے کی قوت، شوق و محنت اور ذہانت کی وجہ سے تمام طلبہ سے بہتر سمجھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کتاب دیکھنے یا سننے سے برسوں تک ایسی یاد رہتی جیسے ابھی ابھی دیکھی یا سنی ہے۔ 3 مرتبہ کسی عبارت کو پڑھ لیتے تو یاد ہو جاتی۔ ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ قافیہ کی عبارت زبانی یاد کی جائے تو فائدہ ہوگا، تو پوری کتاب ایک ہی دن میں یاد کر لی۔ صوبہ بہار میں مدرسہ اہل سنت کے ایک ممتاز درس گاہ تھی جہاں مقتدر ہستیاں اپنے علم و فضل کے جوہر دکھا چکی تھی۔ خود صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاذ محترم حضرت محدث سورتی علیہ رحمۃ القوی برسوں وہاں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہ چکے تھے۔ متولی مدرسہ قاضی عبد الوحید مرحوم کی درخواست پر حضرت محدث سورتی علیہ رحمۃ القوی نے مدرسہ اہل سنت کے صدر مدرس کے لیے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتخاب فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ استاذ محترم کی دعاؤں کے سائے میں پٹنہ پہنچے اور پہلے سبق میں علوم کے ایسے دریا بہائے کہ علماء طلبہ اش اش کر اٹھے۔ قاضی عبد الوحید علیہ رحمۃ رب الوجید جو خود بھی متبحر عالم تھے نے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ رب العبرا کی علمی وجاہت اور انتظامی صلاحیت سے متاثر ہو کر مدرسے کے تعلیمی امور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سپرد کر دیے۔ صلو علی الحبیب۔ ایک بار رمضان المبارک میں سخت سردی کا بخار چڑھ گیا۔ اس میں خوب ٹھنڈ لگتی اور شدید بخار چڑھتا ہے۔ نیز پیاس اتنی شدت سے لگتی ہے کہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ تقریباً 1 ہفتہ تک اس بخار میں گرفتار رہے۔ زور کے بعد خوب سردی چڑھتی، پھر بخار آ جاتا، مگر قربان جائیے اس حال میں بھی کبھی روزہ نہ چھوڑا۔ مدینہ العلماء گوسی کے مولانا فخر الدین کے والد محترم مولانا نظام الدین صاحب کے گردے میں پتھری ہو گئی تھی۔ انہوں نے ہر طرح کا علاج کیا لیکن کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ بالآخر صدر الشریعہ بدر طریقہ علیہ رحمۃ القوی کی قبر انور کی مٹی استعمال کی، جس سے الحمدللہ عز و جل ان کے گردے کی پتھری نکل گئی اور شفا حاصل ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دفن ہونے کے بعد کئی روز بارش ہوتی رہی، چنانچہ قبر انور پر چٹائیاں ڈال دی گئی۔ جب 15 دن کے بعد مزار تعمیر کرنے کے لیے وہ چٹائیاں ہٹائی گئی تو خوشبو کی ایسے لپٹی اٹھی کہ پورا فضا معطر ہو گیا۔ یہ خوشبو مسلسل کئی دن تک اٹھتی رہی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔